23ویں فصل اہل تصوف کے بیان میں۔ اہل تصوف کہلانے والے لوگ 12 اقسام کے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ سنی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اقوال اور افعال شریعت اور طریقت کی موافقت میں ہوتے ہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت ہیں، جن میں سے بعض بغیر کسی حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض سے آسان سا حساب اور انہیں تھوڑا سا عذاب ہوگا، اور وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ کافروں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ آگ میں نہیں رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ باقی سب بدعتی ہیں، جن میں خلویہ، حالیہ، اولیائیہ، شمرانیہ، حبیہ، حوریہ، اباہیہ، متکاسلہ، متجاہلہ، وافقیہ اور الہامیہ شامل ہیں۔ خلویہ مذہب کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خوبصورت عورت اور امرت یعنی بے ریش نو عمر لڑکے کے بدن کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ یہ لوگ رقص کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں بوسہ لینا اور گلے لگنا جائز ہے۔ یہ عقیدہ سراسر کفر ہے۔ حالیہ مذہب کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رقص اور تالیاں بجانا حلال ہے، اور کہتے ہیں کہ مرشد کے لیے ایک حال ایسا بھی ہے کہ اس کے لیے شرع تعبیر نہیں کرتی، لیکن یہ بدعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ اولیائیہ مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے تکالیف شرع ساقط ہو جاتی ہیں۔ تکالیف شرع ساقط ہونے سے مراد یہ ہے کہ شرعی احکامات کی تعمیل واجب یا ضروری نہیں رہ گئی۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ لوگ غیر شرعی امور کو انجام دینے لگتے ہیں اور اسے غلط بھی نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا علم جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے ہوتا ہے اور ولی کا علم بغیر کسی واسطہ کے۔ یہ تعویل ان کی خطا ہے، اور اس اعتقاد کے باعث وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ شمرانیہ مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحبت قدیم ہے، جس کے باعث اوامر و نواہی ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دف، تنبورہ اور دوسرے آلات کو حلال سمجھتے ہیں، اور عورتوں سے کسی قسم کا فائدہ جائز نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا خون جائز ہے۔ خون جائز ہونے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص اس فرقہ کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دے، کیونکہ یہ انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر حکومتی سطح پر کسی خاص وجہ سے کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا جائے تو پھر جائز ہے۔ حبیہ مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ محبت کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو ان سے تکالیف شرعی ساقط ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو نہیں ڈھانپتے۔ حوریہ مذہب کے لوگ حالیہ کی مانند ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ان پر حال وارد ہوتا ہے تو یہ حور سے جمع کرتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں غسل کرتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس عقیدہ کے باعث ہلاکت میں ہیں۔ اباہیہ مذہب کے لوگ وہ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرتے ہیں، حرام کو حلال اور عورتوں کو اپنے لیے ہر طرح سے جائز سمجھتے ہیں۔ متکاسلہ مذہب کے لوگ کسب کو ترک کرتے اور ہر دروازے پر جا کر سوال کرتے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت سے روزی کمانا ترک کر دیتے ہیں اور دوسروں سے مانگ کر اور دستے سوال دراز کر کے اپنی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ ترک دنیا کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے اسی دعویٰ کے باعث یہ لوگ ہلاکت کے گڑھے میں ہیں۔ متجاہلہ مذہب کے لوگ وہ ہیں جو فاسقوں والا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ سورہ ہود آیت 113۔ ظالموں کی طرف میل جول نہ رکھو ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ واقفیہ مذہب والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے انہوں نے معرفت کی طلب ترک کر دی، اور اسی جہالت کی بنا پر وہ ہلاک ہو گئے۔ الہامیہ مذہب کے لوگ وہ ہیں جو علم کو ترک کرتے ہیں اور تدریس سے منع کرتے ہیں، حکماء کی مطابقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حجاب ہے اور اشعار طریقت کا قرآن ہے۔ اسی عقیدے کے باعث وہ قرآن ترک کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ورد وظائف ترک کیا اور اس کے باعث ہلاک ہو گئے۔ فقہ باطن میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے باعث اہل جذبہ یعنی اہل محبت تھے، اور وہ جذبے بعد میں منتشر ہو کر طریقت کے مشائخ تک پہنچے جو کثیر سلاسل میں تقسیم ہو گئے۔
یہاں تک کہ اکثر سلاسل کمزور ہو کر ختم ہو گئے اور باقی رسمی طور پر بے معنی مشائخ کی صورت میں رہ گئے، جن سے اہل بدعت کے گروہ پیدا ہو گئے، جن میں سے بعض نے خود کو کلندریہ، بعض نے حیدریہ، بعض نے ادمیہ سلسلہ سے اور بعض نے دیگر سلسلوں سے منسوب کر لیا، جن کی شرح طویل ہے۔ اہل فقہ اور صاحب ارشاد اس زمانے میں قلیل سے بھی کم ہیں۔ شاہدین فقہا کو ان کے ظاہری عمل حق سے اور صاحب ارشاد کو ان کے باطن سے جانتے ہیں۔ اہل ظاہر شریعت اور امر و نہی پر مستحکم ہوتے ہیں، جو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اہل باطن کو سلوک کا مشاہدہ بصیرت سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ مقتدی امام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ ان کا سلوک ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت ہے، چاہے وہ روحانیت محل کے اعتبار سے جسمانی ہو یا روحانی، کہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کی مثل نہیں بن سکتا۔ اس میں مریدین کے لیے ایک اشارہ ہے کہ وہ راہ سلوک پر اندھے بن کر نہ چلیں، اور یہ اشارات ان حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے دقیق علامات ہیں جن کا ادراک ان کے اہل کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔